حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی جادوگروں سے مقابلے کا واقعہ اسلامی تاریخ میں ایک نہایت اہم اور ایمان افروز واقعہ ہے۔ یہ واقعہ قرآن مجید میں بھی بیان کیا گیا ہے اور اس میں اللہ کی قدرت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی عظمت کو واضح کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلانے کا حکم ملا تھا۔ حصہ ایک، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا اعلان اور فرعون کے سامنے دعوت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی اور انہیں حکم دیا کہ وہ فرعون کے سامنے جا کر اسے اللہ کا پیغام سنائیں اور بنی اسرائیل کو آزاد کرنے کا مطالبہ کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے دربار میں پہنچے اور اللہ کا پیغام سنایا۔ بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے بھیجا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کو آزاد کرو اور ان کے ساتھ ظلم و ستم بند کرو۔ فرعون نے اس پیغام کو نہ صرف مسترد کیا بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا مذاق اڑایا اور ان سے کوئی معجزہ دکھانے کا مطالبہ کیا۔ حصہ دو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پہلا معجزہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دو عظیم معجزات عطا کیے تھے، ایک ان کے عصا لاٹھی کا معجزہ اور دوسرا ان کے ہاتھ کا نور۔ جب فرعون نے معجزہ دکھانے کا مطالبہ کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا زمین پر پھینکا۔ وہ عصا فوراً ایک بڑے سانپ میں تبدیل ہو گیا۔ فرعون اور اس کے درباری یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالا اور جب باہر نکالا تو وہ چمکتا ہوا سفید ہو گیا۔ یہ دونوں معجزات دیکھ کر بھی فرعون نے انکار کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا کہ یہ جادوگری ہے۔ حصہ تین، فرعون کی جادوگروں کو بلانے کی سازش۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر قرار دیا اور کہا کہ وہ جادو کے ذریعے لوگوں کو فریب دے رہے ہیں۔ اس نے اپنی قوم کے ماہر جادوگروں کو بلا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ فرعون نے اپنے جادوگروں کو حکم دیا کہ وہ ایک عظیم دن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کریں تاکہ سب لوگوں کے سامنے فیصلہ ہو جائے کہ کون سچا۔ فرعون کا مقصد تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگروں کے مقابلے میں شکست دے کر اپنی حکومت کو مضبوط کرے اور لوگوں کو یہ باور کرائے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام محض ایک جادوگر ہے۔ حصہ چار، مقابلے کا دن۔ فرعون نے ایک خاص دن طے کیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے درمیان مقابلہ ہونا تھا۔ وہ دن ایک بڑا جشن تھا اور تمام لوگ میدان میں جمع تھے تاکہ اس مرکے کو دیکھ سکیں۔ فرعون اپنے درباریوں اور جادوگروں کے ساتھ موجود تھا اور جادوگر اس یقین کے ساتھ آئے تھے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دے دیں گے۔ جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب پہلے اپنا معجزہ دکھائیں یا ہم اپنا جادو دکھائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اجازت دی کہ وہ پہلے اپنا جادو دکھائیں۔ حصہ پانچ، جادوگروں کا جادو۔ جادوگروں نے اپنے عصا اور رسیاں زمین پر پھینک دیں اور وہ سب سانپوں کی شکل میں حرکت کرنے لگے۔ لوگوں نے دیکھا کہ زمین پر سانپوں کا ایک ہجوم تھا جو ادھر ادھر حرکت کر رہا تھا۔ یہ منظر نہایت خوفناک تھا اور لوگ جادوگروں کے جادو سے متاثر ہوئے۔ جادوگر سمجھتے تھے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دے دی ہے اور اب فرعون کی فتح قریب ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھروسہ اللہ پر تھا اور وہ اللہ کی مدد کے منتظر تھے۔ حصہ چھ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ۔ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر پھینکا۔ وہ عصا فوراً ایک بہت بڑا سانپ بن گیا اور جادوگروں کے سارے سانپوں کو نگلنا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سانپ نہایت بڑا اور قوی تھا اور اس نے چند ہی لمحوں میں تمام جادوگروں کے سانپوں کو کھا لیا۔ یہ منظر دیکھ کر جادوگر حیران رہ گئے اور انہیں فوراً سمجھ آ گئی کہ یہ جادو نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک سچا معجزہ ہے۔ حصہ سات، جادوگروں کا ایمان قبول کرنا۔ جب جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھا تو فوراً سجدے میں گر گئے اور کہا، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔
یہ جملہ انہوں نے اس بات کی گواہی کے طور پر کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام واقعی اللہ کے نبی ہیں اور ان کا معجزہ جادو نہیں بلکہ حق ہے۔ جادوگروں نے اپنے جادو سے توبہ کی اور اللہ کی طرف رجوع کیا۔ حصہ 8 فرعون کا غصہ اور جادوگروں کی سزا۔ جادوگروں کے ایمان لانے سے فرعون کو سخت غصہ آیا۔ اس نے جادوگروں پر الزام لگایا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملے ہوئے تھے اور اس کے خلاف سازش کر رہے تھے۔ فرعون نے جادوگروں کو سخت سزا دینے کا حکم دیا اور کہا کہ وہ ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دے گا اور انہیں سولی پر لٹکا دے گا۔ جادوگروں نے فرعون کی دھمکیوں کے باوجود اپنے ایمان پر قائم رہنے کا اعلان کیا اور کہا، تو جو چاہے کر، ہم تو اپنے رب پر ایمان لا چکے ہیں۔ فرعون کی دھمکیاں جادوگروں کو ان کے ایمان سے نہیں ہٹا سکیں اور انہوں نے اپنی جان قربان کر دی لیکن ایمان کا سودا نہ کیا۔ حصہ 9 حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا تسلسل۔ اس مقابلے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت اور فرعون کے درمیان کشمکش مزید بڑھ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے فرعون کو بار بار تنبیہ کرتے رہے کہ وہ اللہ کی بندگی اختیار کرے اور بنی اسرائیل کو آزاد کرے، لیکن فرعون اپنی سرکشی پر قائم رہا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے مزید سازشیں کرتا رہا۔ حصہ 10 واقعے کا خلاصہ اور سبق۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جادوگروں کے درمیان یہ مقابلہ اللہ کی قدرت اور حقانیت کا ایک عظیم الشان مظہر تھا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی مدد اور سچائی ہمیشہ غالب رہتی ہے، چاہے مخالفین کتنی ہی بڑی سازشیں کر لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صبر اور استقامت، جادوگروں کا ایمان قبول کرنا اور فرعون کی سرکشی کا انجام سب کچھ اللہ کے نظام اور قدرت کا حصہ تھا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ جب اللہ کا حکم اور سچائی سامنے آتی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے جھٹلا نہیں سکتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا یہ حصہ ہمیں ایمان کی مضبوطی، اللہ پر بھروسہ اور دنیاوی سازشوں سے بے خوف رہنے کا سبق دیتا ہے۔ کا بچپن میں فرعون کے محل میں پرورش پانا ایک نہایت اہم اور ایمان افروز واقعہ ہے جو اللہ کی قدرت، حکمت اور منصوبہ بندی کی ایک عظیم مثال ہے۔ یہ واقعہ قرآن مجید میں سورۃ القصص میں تفصیل سے بیان ہوا ہے اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، ان کے بچپن اور فرعون کے محل میں ان کی پرورش کے حیرت انگیز واقعات شامل ہیں۔ پہلا حصہ بنی اسرائیل پر فرعون کا ظلم اور پیشین گوئی۔ فرعون ایک ظالم بادشاہ تھا جو مصر پر حکومت کرتا تھا اور بنی اسرائیل پر شدید ظلم کرتا تھا۔ بنی اسرائیل کو غلام بنا کر رکھا گیا تھا اور ان پر بے شمار مظالم ڈھائے جاتے تھے۔ ایک دن فرعون کو یہ پیشین گوئی سنائی گئی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کی حکومت کو ختم کر دے گا۔ اس پیشین گوئی سے خوفزدہ ہو کر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ اس خطرے سے محفوظ رہے۔ دوسرا حصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور اللہ کا وعدہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اسی وقت ہوئی جب فرعون کا یہ ظالمانہ حکم نافذ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ خوف لاحق ہوا کہ فرعون کے سپاہی ان کے بچے کو قتل کر دیں گے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی کے ذریعے تسلی دی اور فرمایا، اور جب تمہیں اپنے بیٹے کی جان کا خوف ہو تو اسے دریا میں ڈال دو اور تم فکر نہ کرو، نہ غمگین ہو، ہم سے تمہاری طرف لوٹائیں گے اور اسے اپنے پیغمبروں میں شامل کریں گے۔ سورۃ القصص 7۔ یہ اللہ کا وعدہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہ صرف بچایا جائے گا بلکہ انہیں نبوت بھی عطا کی جائے گی۔ تیسرا حصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دریا میں ڈالنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے انہیں ایک صندوق میں رکھا اور دریائے نیل میں ڈال دیا۔ صندوق دریا کی لہروں کے ساتھ بہتا ہوا فرعون کے محل کے قریب پہنچ گیا۔ فرعون کے خاندان کی عورتوں نے صندوق کو دیکھا اور اسے نکال کر محل میں لے آئیں۔ چوتھا حصہ حضرت آسیہ کا کردار۔ جب فرعون کی بیوی حضرت آسیہ
ने संदूक खोला तो इसमें हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम को देखा। हज़रत आसिया को इस मासूम बच्चे से मोहब्बत हो गई और उन्होंने फ़िरौन से कहा, ये बच्चा मेरी और तुम्हारी आंखों की ठंडक होगा, इसे कत्ल ना करो, शायद ये हमारे लिए मुफीद हो या हम उसे बेटा बना लें। सूरत अल-क़सस 9। हज़रत आसिया की मोहब्बत और इसरार पर फ़िरौन ने बच्चे को कत्ल करने का इरादा तर्क कर दिया और इस तरह हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम फ़िरौन के महल में महफूज हो गए। पांचवां हिस्सा, हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम की माँ का वापस आना। अल्लाह की हिकमत का एक और अजीम पहलू ये था कि हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम किसी भी औरत का दूध पीने पर आमादा नहीं हुए। हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम की बहन, जो महल के करीब मौजूद थी, ने फ़िरौन के महल वालों को मशवरा दिया कि वो एक औरत को जानती है जो इस बच्चे को दूध पिला सकती। ये औरत दरअसल हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम की हकीकी माँ थी। यूं हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम को उनकी माँ के पास लूटा दिया गया ताकि वो उन्हें दूध पिलाएं और उनकी देखभाल करे। इस तरह अल्लाह ने अपने वादे को पूरा किया और हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम को उनकी माँ के पास लूटा दिया। छठा हिस्सा, हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम की महल में परवरिश। हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम अब फ़िरौन के महल में शाही तरबियत पा रहे थे। उनकी परवरिश शाही माहौल में हुई जहां उन्हें तालीम व तरबियत दी गई। अगरचे अब फ़िरौन के महल में पिल रहे थे, लेकिन अल्लाह ने अब के दिल में नबुव्वत और हिदायत का शऊर पैदा किया था। आपने कभी फ़िरौन के ज़ालिमाना निज़ाम की हिमायत नहीं की और हमेशा बनी इसराइल से हमदर्दी रखी। सातवां हिस्सा, हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम की शख्सियत की तामीर। फ़िरौन के महल में रहने के बावजूद हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम का दिल बनी इसराइल के साथ था। अल्लाह ताला की कुदरत से आपको फ़िरौन के महल में वो तालीम और तजर्बा मिला जो बाद में बनी इसराइल को फ़िरौन के जुल्म से निजात दिलाने में मददगार साबित हुआ। अपने महल में रहते हुए फ़िरौन के दरबार और हुकूमती निज़ाम को करीब से देखा और समझा, जो बाद में आपकी क़ियादत में मुआविन साबित हुआ। नतीजा, अल्लाह की हिकमत और कुदरत का ज़हूर। हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम का बचपन में फ़िरौन के महल में परवरिश पाना अल्लाह की हिकमत और कुदरत का एक अजीम नमूना था। फ़िरौन जो हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम को कत्ल करना चाहता था, अल्लाह ने इसी के घर में उनकी परवरिश करवा दी। ये वाक़या हमें सिखाता है कि अल्लाह की मंसूबाबंदी सबसे बेहतर है और वो अपने बंदों की हिफाजत और रहनुमाई के लिए हर वक्त मौजूद है। हिस्सा 1, फ़िरौन की हुकूमत और जुल्म। बनी इसराइल पर फ़िरौन के मज़ालिम और उसका जब्र। हिस्सा 2, हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम की पैदाइश। हज़रत मूसा की विलादत और उनकी वालिदा की फ़िक्र। हिस्सा 3, दरिया में डालना। अल्लाह का हुक्म और मूसा का दरिया में डालना। हिस्सा 4, हज़रत आसिया का किरदार। फ़िरौन की बीवी की मोहब्बत और मूसा का बच जाना। हिस्सा 5, माँ का वापस आना। हज़रत मूसा की माँ का दूध पिलाने के लिए वापस आना। हिस्सा 6, महल में परवरिश। हज़रत मूसा की शाही तरबियत और नबुव्वत की इब्तिदा। हिस्सा 7, अल्लाह की हिकमत। अल्लाह की कुदरत और हिकमत का ज़हूर।